آپ نے کبھی ایسا دن دیکھا ہے جب سب کچھ بالکل خاموش ہو جائے؟ ایک دن ایک گاؤں میں ایسا ہی کچھ عجیب ہوا۔ جب سب لوگ جاگے تو انہیں اندازہ ہوا کہ ٹاور کی گھنٹی جو ہر دن پورے گاؤں کو جگاتی تھی آج بجی ہی نہیں۔ لیکن سوال یہ تھا، گھنٹی آخر گئی کہاں؟ آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک تجسس بھری کہانی، ایک چھوٹی بچی مینا، اس کے دوست زین اور ایک چھپی ہوئی گھنٹی کا راز۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت سے گاؤں میں ایک بڑا سا گھڑیال ٹاور تھا۔ ٹاور کی سب سے اونچی جگہ پر ایک سنہری گھنٹی لٹکی ہوئی تھی جو ہر صبح 7 بجے بجتی تھی۔ اس کی آواز سے پورا گاؤں جاگ جاتا تھا۔ سب کام پر نکلتے، بچے اسکول جاتے اور دن کی شروعات ہوتی۔ مگر ایک دن پورا گاؤں خاموش تھا۔ بابو جو بیکری چلاتے تھے پریشان ہو گئے۔ آج تو گھنٹی نہیں بجی، میں نے سنا ہی نہیں۔ چھوٹی مینا اور اس کا دوست زین بھاگتے ہوئے ٹاور پر پہنچے۔ گھنٹی نہیں بجی، کہیں وہ ٹوٹ تو نہیں گئی؟ لیکن جب انہوں نے اوپر دیکھا تو حیرت سے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ گھنٹی غائب تھی۔ غائب؟ مینا نے آہستہ سے کہا۔ اتنی بڑی گھنٹی کو کون چرا سکتا ہے؟ گاؤں کے ناظم صاحب دوڑتے ہوئے آئے۔ یہ گھنٹی تو کبھی غائب نہیں ہوئی، ہمیں فوراً پتہ لگانا ہوگا۔ مینا اور زین جو گاؤں کے سب سے اچھے چھوٹے جاسوس تھے فوراً تحقیقات پر نکل پڑے۔ انہوں نے ٹاور کے پیچھے جا کر دیکھا، وہاں بڑے بڑے قدموں کے نشان جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ کہیں یہ کسی دیو کے تو نہیں؟ زین نے ڈرتے ہوئے کہا۔ یا شاید کوئی جنگل کا راکشس؟ مینا بولی۔ وہ دونوں ان قدموں کے نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے گہرے جنگل میں جا پہنچے۔ درخت سرسراتے تھے اور چھوٹے جانور جھاڑیوں سے جھانک رہے تھے۔ اچانک ایک ٹہنی ٹوٹی، دونوں رک گئے۔ کون ہے وہاں؟ مینا نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ایک چھوٹی سی آواز آئی، ڈرنا مت۔ جھاڑی کے پیچھے سے ایک موٹا سا پیارا سا مخلوق نکلا۔ اس کے کان نوکیلے تھے اور اس نے ایک بھاری سا بیگ اٹھایا ہوا تھا۔ میں ہوں بوبو، جنگل کا نور۔ وہ ہنسا۔ کیا تم گھنٹی ڈھونڈ رہے ہو؟ ہاں، زین بولا۔ کیا تمہیں پتا ہے وہ کہاں ہے؟ بوبو نے گردن ہلائی۔ میں ہی لایا تھا، لیکن میرا ارادہ برا نہیں تھا۔ لے آئے؟ کیوں؟ مینا نے حیران ہو کر پوچھا۔ مجھے جنگل کے ریچھوں کو جگانا تھا، بوبو نے بتایا۔ وہ گھنٹی جادوئی ہے۔ مینا نے سوچا، لیکن ہمارا پورا گاؤں بھی اسی گھنٹی سے جاگتا ہے۔ بوبو شرمندہ ہو گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا، میں بھی ابھی واپس کر دیتا ہوں۔ پھر وہ تینوں مل کر سنہری گھنٹی کو جنگل سے واپس گاؤں تک لے آئے۔ ٹاور پر پہنچ کر سب نے تالیاں بجائیں، گھنٹی کو اوپر لٹکایا گیا اور پورا گاؤں خوشی سے جھوم اٹھا۔ اگلی صبح ٹھیک 7 بجے سب لوگ ہنستے ہوئے جاگے اور جنگل میں بھی ریچھ اپنی بلوں میں مسکرا رہے تھے۔ اس دن کے بعد بوبو کو سب گھنٹی والا اچھا نام کہنے لگے۔ کبھی کبھی کوئی مسئلہ صرف ایک غلط فہمی ہوتا ہے، بات چیت سے ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز گم ملے تو کیا کرو گے؟ کیا بوبو برا تھا یا بس اس نے غلطی کی؟ لائک کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔